بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے والدین کے پاس ایک عظیم امانت ہیں۔ والدین صرف بچوں کو کھانا، کپڑا اور تعلیم فراہم کرنے کے ذمہ دار نہیں، بلکہ ان کے ایمان، عقیدے، اخلاق، کردار اور آخرت کی فکر کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے ذات کی فکر کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا۔ اس لیے بچوں کی تربیت صرف دنیاوی کامیابی کے لیے نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے ہونی چاہیے۔ بچوں کو محبت دیجئے۔ بچے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں انہیں محبت، شفقت اور توجہ نہیں ملے گی تو وہ محبت اور توجہ باہر تلاش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا، تو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت اسلامی تربیت کا اہم حصہ ہے۔ دوسری بات، والدین خود عملی نمونہ بنیں۔ بچے نصیحت سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں۔ اگر والد اپنے بچے سے کہے کہ جھوٹ مت بولو، لیکن بچہ والد کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے تو بچہ کس بات کو سیکھے گا؟ اگر ماں بچے سے کہے کہ نماز پڑھو لیکن خود نماز میں سستی کرے تو بچے کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ خود نماز کے پابند، سچے، با اخلاق اور با عمل بنے۔ بچے کے لیے والدین اس کے پہلے استاد ہوتے ہیں۔ آپ گھر میں جو ماحول بنائیں گے، بچے کی شخصیت بڑی حد تک اسی ماحول میں تشکیل پائے گی۔ بچپن ہی سے نماز کی عادت ڈالیں۔ نماز انسان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بچوں کو نماز کا آدیش دو، جب وہ 7 برس کے ہو جائیں اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بچوں کی نماز کی تربیت آخری وقت پر نہیں بلکہ بچپن ہی سے شروع کرنی چاہیے۔ والدین بچوں کو نماز کے لیے محبت سے اٹھائیں، وضو سکھائیں، مسجد اور نماز سے انس پیدا کریں، اور نماز کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھائیں۔ قرآن کریم سے تعلق مضبوط کریں۔ بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم نہ دیں بلکہ قرآن کریم کی تعلیم بھی دیں۔ اسے سکھائیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہماری زندگی گزارنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن سے تعلق ہماری دنیا و آخرت سنوار سکتا ہے۔ والدین روزانہ گھر میں کچھ وقت تلاوت کے لیے مقرر کریں۔ بچے والدین کو قرآن پڑھتے دیکھیں گے تو ان کے دل میں بھی قرآن کی محبت پیدا ہوگی۔ بچوں کو اچھا اخلاق سکھائیں۔ اسلام میں اچھے اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ لہٰذا بچوں کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ امتحان میں اچھے نمبر کیسے حاصل کرنے ہیں، بلکہ یہ بھی سکھائیں والدین کا ادب کیسے کرنا ہے، بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، چھوٹوں سے محبت کیسے کرنی ہے، استاد کا ادب کیسے کرنا ہے، پڑوسی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینی، کسی کا حق نہیں مارنا۔ یہی اصل تربیت ہے۔ بچوں کو ڈانٹنے کے بجائے سمجھائیں۔ بعض والدین بچوں کی ہر غلطی پر غصہ کرتے ہیں، چیختے ہیں اور کبھی مار پیٹ بھی شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہر غلطی کا علاج مار نہیں ہے۔ بچے کی غلطی کو سمجھیں، اس کی عمر اور ذہنی کیفیت کو دیکھیں، پھر مناسب انداز سے اس کی اصلاح کریں۔ کبھی محبت سے سمجھائیں، کبھی مثال دے کر سمجھائیں، کبھی اچھے کام پر حوصلہ افزائی کریں۔ بچے کی شخصیت کو توڑنا آسان ہے، لیکن اسے دوبارہ مضبوط بنانا یہ مشکل ہے۔ بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں۔ بچے کی صحبت اس کی شخصیت پر بہت اثر ڈالتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین اور طریقے پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے دوستوں، ان کے ماحول اور ان کی صحبت سے باخبر رہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال پر نگرانی کریں۔ آج کے دور میں بچوں کی تربیت کا ایک بڑا چیلنج موبائل اور انٹرنیٹ بھی ہے۔ موبائل بذات خود بری چیز نہیں، لیکن اس کا غلط استعمال بچے کے وقت، ذہن، اخلاق اور پڑھائی کو
نقصان پہنچا سکتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے لیے موبائل کے استعمال کا مناسب وقت مقرر کریں، انہیں غیر مناسب مواد سے بچائیں اور خود بھی بچوں کے سامنے موبائل کا غیر ضروری استعمال کم کریں۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ موبائل چھوڑ دو، بلکہ بچوں کو اچھا متبادل بھی دینا ہوگا۔ قرآن پڑھو، کتاب پڑھو، کھیل کھیلو، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارو، مفید علم حاصل کرو۔ بچوں کی بات سنیں، بچے جب اپنے والدین سے بات کرنا چاہیں تو انہیں نظر انداز نہ کریں۔ اگر بچہ اپنی پریشانی والدین کو نہیں بتائے گا تو ممکن ہے وہ کسی ایسے شخص سے مشورہ لے جس پر والدین کو اعتماد نہ ہو۔ اس لیے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ بچہ اپنی خوشی، غم، پریشانی، خوف اور سوالات والدین سے آسانی سے بیان کر سکے۔ والدین صرف حکم دینے والے نہ بنیں بلکہ بچوں کے دوست اور رہنما بھی بنیں۔